ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کو خوش آئند قرار دے دیا۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا بانی نے مذاکرات کو خوش آئند قرار دیا، لیکن کہا ہے کہ مسائل کے حل کا ٹائم فریم بھی ہونا چاہیے۔ کوشش ہے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات بانی پی ٹی آئی سے ہو جائے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بانی نے پارٹی قیادت کو فارن پالیسی پر بیان دینے سے روک دیا۔ کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ اس ٹائم فریم کے اندر بھی پیش رفت ہونی چاہیے۔ خان صاحب کی ہدایات یہی ہے، پاکستان کی فارن پالیسی ریلیٹڈ ہے، اس پہ عام لوگ کوئی بات نہیں کریں گے۔ آگے دور کے لیے دیکھو ہم اپنا انشاءاللہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ رکھیں گے حکومت کے سامنے۔ اس سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے جو نیگوسیشن کی۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، وزیر اعظم کا مذاکرات پر رد عمل سامنے آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ سے خطاب میں کہا کہ پارا چنار میں قتل و غارت جاری ہے، صوبائی حکومت اسلام آباد پر چڑھائی کر رہی تھی، کاش یہ وسائل وہاں خون خرابہ ختم کرنے میں استعمال کیے جاتے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ کل ہماری پہلی میٹنگ بھی ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اور مجھے امید ہے کہ دونوں پارٹیاں پاکستان کے بہترین مفاد میں پاکستان کو امن اور استحکام دیں۔ قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع کریں۔ شوم یہ قسمت ہے، جن دنوں میں قتل و غارت ہو رہی تھی اس وقت اسلام آباد پر چڑھائی کی جا رہی تھی، کاش یہ وسائل پارا چنار میں اس کو ختم کرنے کے لیے اگر صوبائی حکومت صرف کرتی تو شاید نقصان اتنا زیادہ نہ ہوتا۔ نیشنل ڈیفنس کمپلیکس اور دوسری جو اینٹیز ہیں ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان قطعی طور پر کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا نیوکلیئر جو سسٹم ہے وہ اگریسو ہو۔ اٹ از جسٹ ڈیٹرنس، نتھنگ ایلس۔ پاکستان کے عوام کا یہ پروگرام ہے، اس کے اوپر کوئی قطعاً کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے حکومت کو بتا دیا کہ آپ کو فارم 47 کی حکومت ہی سمجھتے ہیں، ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حکومت کو مذاکرات کا چانس دیا ہے، ان کی نیت دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ حکومت بانی اور دیگر کارکنوں کو رہا کرے۔ 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، ہم اپنے موقف سے کسی طور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان نے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی پر ہی سوال اٹھا دیا۔ کہا کل ملاقات ہوئی ہے، مذاکرات نہیں، 2 مرکزی عہدیدار تو شریک ہی نہیں ہوئے، کمیٹی کو سب لوگوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا۔ لوگ اور ورکر حیران ہیں، اتنی جلدی کیا تھی جو دوڑے دوڑے چلے گئے۔ تبدیلی آنے والی ہے، جو ستارے ہیں وہ کانفرنس میں آ گئے ہیں، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل۔ 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ خان صاحب رہا ہوں گے، اب بھی وقت ہے بیک سٹیپ کرو، اس کو راضی کرو، معاملات کو ٹوٹل ریورس کرو۔ ہماری ٹیم نے ان کو بتایا کہ ہم لوگ آپ کو فارم 47 کی حکومت کہیں گے، ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ مذاکرات کو ہم لوگ چانس دے رہے ہیں، ہم لوگ ان کی نیت دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ مفاہمت کریں گے تو ہم لوگ بھی کریں گے، جفا کریں گے تو پھر دیکھی جائے گی۔ 3 پوائنٹس ان کے سامنے رکھے ہیں، عمران خان اور ہماری لیڈرشپ ورکر ان کو رہا کیا جائے۔ جو 9 مئی کا اور 26 نومبر کا جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہو، انلیگل اقدامات ہو رہے ہیں اس کو بند کیا جائے۔ ہم اپنے موقف سے کسی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں۔ ملاقات ہوئی ہے، مذاکرات نہیں ہوئے، ہمارے 2 مرکزی عہدیدار شریک ہی نہیں تھے۔ لوگ اور ورکرز خاص طور پہ اس بات پہ حیران ہوئے کہ اتنی جلدی کیا تھی دوڑ کے جانے کے لیے۔ 10 لوگ حکومت نے ڈالے ہوئے ہیں، تاریخیں وہ اس طرح دیتے ہیں جس طرح کوئی سول مقدمہ چل پڑا ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ، ہم کوئی ٹریڈ یونین نہیں ہے، ہم ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور جمہوری قوت ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ طویل انتظار ختم ہو گیا، پاکستان کی میزبانی میں آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارت اپنے میچز دبئی میں کھیلے گا۔ میگا ایونٹ کا افتتاحی مقابلہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 19 فروری کو کراچی میں ہوگا۔ ہائی والٹیج پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں شیڈیول ہے۔ میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ ٹکرائیں گے۔ گرین شرٹ 27 فروری کو بنگلہ دیش سے مقابلہ کریں گے۔ پہلا سیمی فائنل 4 مارچ کو دبئی، دوسرا 5 مارچ کو لاہور میں شیڈیول ہے۔ فائنل 9 مارچ کو لاہور یا دبئی میں کھیلا جائے گا۔ فائنل کے لیے اضافی دن بھی رکھا گیا ہے۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش شامل ہے۔ گروپ بی میں ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، افغانستان اور انگلینڈ موجود۔ جینٹلمینز گیم سے بھارت کا کھلواڑ، چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کرکٹ کی ساکھ قربان کر دی گئی۔ برطانوی اخبار کی کڑی تنقید، کہا آئی سی سی کے ہر ایونٹ میں بھارت کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے،
کرکٹ پر ایک ملک کی اجارہ ہے۔ ICC کے ہر ایونٹ میں بھارت کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، انہیں پہلے سے ہی اپنے ناک آؤٹ میچز کے وینیو کا علم ہوتا ہے۔ لکھا، ایک طرف لاہور میں فائنل کی میزبانی کی تیاریاں جاری ہیں، 1996 کے بعد پہلی بار یہاں کوئی فائنل ہوگا، لیکن بھارت پہنچا تو فائنل ہی UAE چلا جائے گا۔ صحافی ٹم وگمور نے یہ بھی بتایا 2021 اور 2022 کے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کو آخری کے گروپ میچز دیے گئے تاکہ رن ریٹ بہتر کر کے آگے جانے کا راستہ آسان ہو جائے، اور 2024 میں تو سیمی فائنل کا وینیو پہلے سے ہی فائنل کر دیا گیا۔ تیز ترین انٹرنیٹ ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اسلام آباد میں بیٹھے بزرگوں سے اپنا حق چھین کر لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا IBA سکھر کے کانوکیشن سے خطاب، کہا پرانے موبائل پر میسج کرنے والے بابوؤں کو کیا پتا واٹس ایپ، انسٹاگرام، نیٹ فلکس یا گیمنگ کا، انہیں سمجھائیں گے۔ اس دور میں انفراسٹرکچر موٹر وے نہیں براڈ بینڈ ہے۔ نوجوان ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے مجھے تجاویز دیں۔ انفراسٹرکچر اب موٹر وے شوٹر وے نہیں رہا، آپ کا انفراسٹرکچر وہ براڈ بینڈ ہے، وہ بینڈ ویتھ ہے، وہ ہائی سپیڈ کنیکٹیوٹی ہے جو نہ صرف ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں مگر آپ کو دنیا سے جوڑتا ہے۔ حکومت کیا جو طاقتور ہوتے ہیں انہوں نے کنٹرول کرنا سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا، آپ نے ان کوششوں کو ریزسٹ کرنا ہے۔ اور ڈیجیٹل سپیس ہے وہ خطرہ میں آ چکا ہے، آئین میں یا قانون میں ہمیں دلوانا پڑے گا کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ ان کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ملے۔ سمجھائیں گے نا، ان کو کیا پتا جو بزرگ اسلام آباد میں بیٹھا ہے جو ابھی تک پرانے نوکیا استعمال کر کے ٹیکسٹ کر رہے ہوں گے، نہ واٹس ایپ کا پتہ، نہ ٹویٹر کا پتہ، نہ انسٹاگرام کا پتہ، نہ نیٹ فلکس کا پتہ، نہ گیمنگ کا پتہ، ان کا کیا ہمیں جو اپنا حق ان سے اب چھیننا ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ملک بھر میں مہاجر کلچر ڈے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مہاجر کلچر ڈے پر ثقافتی میلہ جاری ہے۔ گورنر کامرا ٹیسوری نے کہا کہ پہلی بار گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، ساری ثقافتیں مل کر ملک کو بحرانوں سے نکالیں گی۔ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر خدمت اور ملک کو مضبوط بنانے کے لیے حاضر ہیں۔ ثقافتیں مل کر پاکستان کو معاشی اور معاشرتی بحران سے نکالنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ مہاجر ثقافت پہلی بار اس گورنر ہاؤس میں منائی جا رہی ہے۔ ایک سیاسی جماعت دشمنوں کے بیانیے کو لے کر پاکستان کا معاشرتی نظام خراب کر رہی ہے، وہیں میری جماعت اس گلدستے کو جوڑ رہی ہے۔ ہم حاضر ہیں خدمت اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر۔ مہاجر کلچر ڈے کے مناسبت سے جاری تقریب میں اس وقت خالد مقبول صدیقی مخاطب ہیں۔ ایک ایسی تاریخ پاکستان کو دی ہے کہ پاکستان سر اٹھا کر اپنی تاریخ بیان کر سکتا ہے۔ 100-200 سال کی جد و جہد، قربانی، یقین، ایثار آج اس گورنر ہاؤس میں کل مہاجر کلچر ڈے کو آرڈر آف دا ڈے بنا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی گورنر ہاؤس میں کئی سال سے سندھی ثقافت، بلوچی ثقافت، پختون ثقافت، سب کے تمام علاقائی ثقافتوں، تمام علاقوں کے صوبوں کے کلچر ڈے منائے جاتے رہے ہیں۔ مبارک ہو گورنر ہاؤس کہ آپ آج مہاجر کلچر ڈے یعنی قومی کلچر ڈے یعنی پاکستانی کلچر ڈے منا رہے ہیں، جس کلچر کے پاس۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ARY لگونا کے پلیٹ فارم سے کراچی میں پراپرٹی ایشیا ایکسپو سجائی گئی۔ چینی اور سعودی سرمایہ کاروں سمیت غیر ملکی انویسٹرز نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش ظاہر کی۔ ایکسپو اینڈ پراپ ٹیک کنونشن کا آفیشیل میڈیا پارٹنر ARY نیوز ہے۔
अली हसन की रिपोर्ट देखिए। एयरवाई लगूना का प्लेटफॉर्म, एशियाई सतह की प्रॉपर्टी एक्सपो का इनेकाद, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ने लगी। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार और बिजनेसमैन या फिर तजियाकार सब ने प्रॉपटेक कन्वेंशन में शिरकत की। तजुर्बा से आगाही समेत रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। I think that Pakistan is an important country whereby we look for international investors. Today, Saudi Arabia is working to achieve its vision and all the giga projects that are happening in the country. This is my first time to Pakistan, and I think everyone, local person, they are so friendly to me. I love here. डिस्कशन पैनल में अहम अमूर समेत मसाइल का हल तलाश किया गया। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने खुसूसी तौर पर कन्वेंशन में शिरकत की और यकीन दिलाया कि शहर कायद में सरमाकारी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। कैमरामैन जहीर जाफरी के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से अभी के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ARY।